روزے کے بے شمار بینیفٹس بنے، سوشل بینیفٹس، اکنامیکل بینیفٹس، انڈیویجول بینیفٹس اور کلیکٹیولی بینیفٹس۔ رمضان المبارک تو بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح بدنی، مالی اور بہت سی عبادات کے ملنے سے رمضان المبارک کے بے شمار اثرات معاشرے پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سخاوت تو ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے۔ ایثار اپنی ضرورت پر دوسرے کو مقدم کرنے کا نام ہے۔ روزہ انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا کرتا ہے، سیکریفائز کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب بھوک میں خود ہوتا ہے اسے دوسرے کی بھوک کا خیال آتا ہے۔ عالمی طور پر لوگوں کے مابین ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ غریب ممالک کے لیے امیر ممالک اپنی چیریٹی اور اپنی بہت سی چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ماہ رمضان المبارک جہاں ہمیں انفرادی طور پر بہت سے اثرات اور بہت سے معاملات آشکار کرتا ہے، رمضان المبارک وہاں عالمی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ رمضان المبارک اسلام کا 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں مہینے کو رمضان کہتے ہیں، اور رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کا مطلب جلا دینا ہے، جس کا مطلب نظر آتش کر دینا ہے۔ گویا کہ رمضان بھی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دینا ہے، ہمارے گناہوں کو جلا دینا ہے۔ رمضان المبارک جہاں ایک اسلامی ملک کے لیے بہت سے اثرات مرتب کرتا ہے، وہاں عالم اسلام کے لیے بے شمار ایفیکٹس اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بنیادی فلسفہ تقوی کا حصول ہے، اور روحانی اور اسپرچولی ڈیولپمنٹ انسان کا جو سب سے بڑا حسن امتیاز ہے اس کا حصول ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس ماہ کے روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت، رمضان المبارک میں قرآن کا نزول، اور یہ مہینہ انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک مسرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ رمضان کے روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا بیسک آبجیکٹو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ تقوی ہے، وہ پائٹی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، وہ خوف الہی ہے۔ خوف بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، انسان ڈفرنٹ چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے جس میں رحمت کے آثار پوشیدہ ہیں۔ یہ خوف اللہ کی رحمت کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی رحمت کے آثار انسان کو اپنے دامن کرم میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کی بیسک فلسفی ذکر کر دی، جو تقوی ہے،
جو روحانی ترقی ہے، جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے، انسان کے باطن کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، انسان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بہترین راہوں کی ہمواری ہے، انسان کا سیلف انالیسس ہوتا ہے۔ تو روزے کی جو بیسک فلسفی ہے وہ روحانی ترقی ہے، وہ انسان کا اپنے باطن کو سنوار کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عظمتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ انسان عجز کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ بندہ ہے، اس سے خطائیں بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حصول اور اللہ کی رحمتوں کی تڑپ اس کے دل کا مسکن بن جاتا ہے۔ اور جس وقت یہ روحانی ترقی اور انسان کے لیے اللہ کی یاد جب دل میں بس جاتی ہے تو یاد الہی کا دل میں بس جانا اور اللہ کی یاد کا اس کے دل میں جگہ بنا لینا، یہ انسان کو روحانی طور پر ایک اعلیٰ ترین منصب عطا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو تنہائی میں بھی کوئی کھانے پینے کے لیے راضی نہیں، باوجود اس کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو یاد الہی کا تصور اور یہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کا تصور اور پھر ہر مقام پہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا تصور، یہ انسان میں اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا، پروردگار کی بارگاہ کی رحمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے عالمی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جہاں انڈیویجلی ایفیکٹس مرتب کرتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی چینجنگ آ جاتی ہے۔ وہ یوزلی اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے اور انڈیویجلی اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، وہاں اس کو کلیکٹیولی بینیفٹس بھی ملتے ہیں، اس کو اجتماعی بہت سے فوائد بھی اسی رمضان کی وجہ سے نصیب ہو جاتے ہیں۔ جہاں انڈیویجلی اور کلیکٹیولی بینیفٹس ملتے ہیں، وہاں رمضان المبارک بہت سی سوشل بینیفٹس کی صورتیں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ روزے سے اور رمضان سے معاشی ترقی بھی بنتی ہے، معاشی ترقی کا حصول بھی ہوتا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور معاشرتی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح روزے کے بے شمار بینیفٹس بنے، سوشل بینیفٹس، اکنامیکل بینیفٹس، انڈیویجول بینیفٹس اور کلیکٹیولی بینیفٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر انسان جس وقت روزے کے تصور کو ذہن میں رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں انفرادی عظمتوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اس کے اثرات کا بہترین امتیازی حسن اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے جو عالمی اثرات ہیں، چونکہ رمضان المبارک تو بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح بدنی، مالی اور بہت سی عبادات کے ملنے سے رمضان المبارک کے بے شمار اثرات معاشرے پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنے سامنے ہر چیز پاتے ہوئے صبح صادق سے غروب تک جب کھانے پینے سے رکتا ہے تو یہ جو رک جانے کا عمل ہے یہ انسان میں اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کو واضح کر دیتا ہے۔ انسان جو اپنے انانیت کے خول میں بند ہے، جو اپنی ذات پر اور اپنے معاملات پر کئی اعتبار سے اعتماد کرتا ہے، جس وقت اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اسے کسی کی غربت کا اور اس کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، تو گویا کہ روزے نے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی۔ یہ جو احساس ہے کسی کی غربت کا، کسی کی بھوک کا، یہ احساس
روزے سے پیدا ہوگا۔ جس وقت وہ روزے میں صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، وہ حکم الہی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی پاسداری کا خیال کرتا ہے۔ ایک وقت تک اس کا کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا اس کے اندر یہ لاچاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے، بے چارگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میری حقیقت اتنی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی تو میری ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور اگر میں کچھ دیر کے لیے رک جاؤں تو مجھے اپنی ان ایکٹیویٹیز پر بھی غور کرنا ہوتا ہے، اور مجھے اپنی جسمانی معاملات اور فزیکلی چیزوں کو بھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھوک، یہ غربت کا احساس اس کو دوسرے لوگوں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے عالمی سطح پر مسلمان جس وقت روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے کی غربت کا خیال رکھتے ہوئے چیریٹی کے ذریعے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو سحری افطاری کے سامان مہیا کرنے کے حوالے سے بہت سی راہیں متعین کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی طرف سے کسی کے لیے اتنی چیزیں مہیا کرنا اور کسی غریب کا خیال رکھنا اور پھر سخاوت کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے تصور کو ذہن میں بسانا، یہ انسان کی کامیابی کی معراج ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر روزے کی حالت میں انسان میں ایثار پیدا ہوتا ہے، سیکریفائز پیدا ہوتا ہے۔ سیکریفائز یعنی اپنی قربانی، اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ سخاوت تو ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، اور ایثار اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھنا، اسے سیکریفائز کہتے ہیں۔ روزے کے اندر ایثار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سخاوت تو ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے، ایثار اپنی ضرورت پر دوسرے کو مقدم کرنے کا نام ہے۔ روزہ انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا کرتا ہے، سیکریفائز کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب بھوک میں خود ہوتا ہے اسے دوسرے کی بھوک کا خیال آتا ہے اور غریب کی غربت کا خیال آتا ہے۔ عالمی اثرات میں ماہ رمضان المبارک میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں ہی اچھی اشیاء خورد و نوش استعمال کرتے ہیں۔ سحری اور افطار کے اوقات میں مختلف مساجد میں دسترخوان سجتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر لوگ رفاع عامہ کے لیے چلتے ہوئے راہگیروں کے لیے بھی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جذبہ محبت، یگانگت، حقوق العباد کی تکمیل اور لوگوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان ایک خوبصورت تعلق کو وابستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کثرت کے ساتھ جب صدقہ و خیرات کیا جائے، لوگوں کے لیے سحری افطاری کے حوالے سے دسترخوان سجائے جائیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں دعوت کی جائے، باہمی یگانت اور صلہ رحمی کا خوبصورت تعلق جب وابستہ ہوتا ہے، اس تعلق کے قائم ہونے کے ساتھ انسان بہت سی چیزوں کو سیکھتا ہے، اور جس وقت انسان ان تمام چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر محبت، یگانگت، تقوی، پرہیزگاری اور روحانی و معنوی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسان صرف انفرادی اور اجتماعی فائدے ہی نہیں بلکہ اکنامیکل اور سوشل بینیفٹس بھی اس روزے اور رمضان کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی میں افراد کے لیے نیکی کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کی سحری افطاری کا اہتمام کرنا، اور ان کے سحری اور افطاری کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا کرنا،
فطرانے کی رقم سے لوگوں کے کھانے پینے کے اسباب مہیا کرنا رمضان کا وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو صرف کسی سوسائٹی اور معاشرے اور ملک میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک محبت اور یگانگت کا بہترین حسن امتیاز لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک وہ ترقی پذیر ممالک کے افراد کے لیے بہت سی چیزوں کو اور ان کے اہتمام کے حوالے سے ان کو اہتمام کرتے ہوئے انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ جس وقت ممالک کے درمیان اس طرح غربت اور خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے کسی بھی شخص کے روزے کے معاملات کے جب متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو ممالک اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کریں تو اس سے روزے کے اور رمضان کے عالمی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ممالک جن کی بہت سی چیریٹی ہے وہ غریب ممالک کی طرف اپنی اپنی چیریٹی کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے وہ عالمی اثرات ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق، یونٹی، باہمی ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، باہمی مراعات اور رعایات کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک اچھا موقع فراہم ہوتا ہے۔ یہی فراہمی ایک خوبصورت تصور کے ساتھ انسان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ یہی رمضان کا مطمع نظر ہے اور یہی اس کے عالمی اثرات ہیں۔ رمضان المبارک کے جہاں بہت سے عالمی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اس کی ڈیلی روٹین میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے سحری اور افطاری کے اوقات، اس کا صبح بیدار ہونا اور پھر صبح کے وقت بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس کا تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، سحری کے اوقات کے اندر اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سحری کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا استعمال کرتے اور چاہیے ماہ رمضان المبارک میں اس سادگی کو ہم اپنائیں اور اس کے اندر مرغن غذا استعمال نہ کریں اور اس کے اندر لگژری چیزوں کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس میں کوشش کی جائے کہ سادہ سحری اور افطاری کے معاملات رکھے جائیں جس سے انسان کی صحت بھی متاثر نہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھے گا اور وہ عبادت کے باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ وہ عبادت میں، نماز میں، روزے میں یکسوئی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھنا کمال نہیں، روزے کے فوائد و ثمرات کو سمیٹنا بھی اس کا کمال ہے۔ اور روزے کے فوائد و ثمرات کو سمیٹنا یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھے تو پھر اس کے بینیفٹس کو اور اس کے ایڈوانٹیجز کو اپنے دامن سے وابستہ کریں۔ وہ کھانے پینے کی روٹین کے ساتھ ساتھ عبادت الہی، ذکر الہی، نماز، قرآن کی تلاوت، اوراد و وظائف، درود پاک، ان تمام چیزوں کے لیے وقت نکالیں جس سے اس کے روزے کے حقیقی اثرات مرتب ہوں۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نظر، اپنے کان اور اپنے ہاتھ اور اعضاء ہر چیز کی حفاظت کا اہتمام کرے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی پریکٹیکلی کیفیت ہوگی جس سے اس کو تزکیہ نفس ملے گا، اس کے باطن کی پاکیزگی اسے ملے گی اور وہ اپنے اعضاء، اپنی سوچ، اپنی فکر کو جس وقت اسلام کے اصول کے مطابق 1 مہینہ گزارتا ہے تو پھر اس سے اس کی ذات میں روحانی اثرات کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک انسان کو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے اعضاء، اپنے جوارے اور کس طرح اپنے عمل کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار کی رحمتوں کا حصول اس کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنی غذا کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور سادہ غذا رکھی جائے، اپنا ڈائٹ پلان بنایا جائے، اور جو لوگ
کسی بیماری کی وجہ سے یا ڈائبٹک پیشنٹ ہونے کی وجہ سے روزے کے اثرات اور بہت سے معاملات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی غذا اور اپنے کھانے کا چارٹ بنائیں اور اس کے مطابق روزہ بھی رکھیں اور اس روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف عمل رہیں۔ جس وقت آپ اپنی زندگی کے اس موڑ پر رمضان المبارک گزارتے ہوئے جب آپ سادگی کے ساتھ سحری افطاری کے معاملات کو پیش نظر رکھیں گے تو اس سے آنے والے اوقات میں بہت سی بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کے ان اوقات میں لوگ اپنے اپنے کلچر اور ثقافت کے مطابق غرباء اور مساکین کی ہیلپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور دین اسلام نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ مختلف ممالک میں، دنیا کے کئی ممالک میں باقاعدہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی طرف سے افطاری اور سحری کے سامان ڈبوں میں بنا کے بطور گفٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھا تعلق ہے کہ کسی کے بھی بابرکت دن پر ڈفرنٹ مذاہب کے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کے روزے کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے سحری افطاری کے گفٹ پیش کریں، اور یہ ایک انسانیت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح ان ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتے ہوئے وہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو اپنے کام کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تاکہ روزے کے اندر روزے کی پوری افادیت حاصل کی جا سکے۔ تو بعض ممالک میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ چونکہ روزے سے ہیں تو بہت سے غیر مسلم جن کے ہاں وہ اپنا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ریلیکسیشن پیدا کر دیتے ہیں، لہذا وہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اپنی سحری اور افطاری کے حوالے سے ان کے لیے اوقات فراہم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا آپس میں انسانیت کی بنیاد پہ ایک تعلق بھی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم روزے کے مختلف مذاہب میں تصورات دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی مذہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، تو ہم ان کے مذہبی معاملات میں ان کے لیے بھی اپنے دل میں کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے تصورات رکھیں کہ ہم ان کے مذہبی جذبات کا خیال رکھیں، اور کسی کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا اور اس کے لیے کسی نہ کسی طرح مارجن پیدا کرنا جس سے وہ اپنی مذہبی عبادت کو سر انجام دے سکے، ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ عالم اسلام کے جو رمضان المبارک کے اعتبار سے اثرات ہیں اس میں علاقائی کلچر ہو یا ثقافتی معاملات ہوں جس میں غریب کا فائدہ ہو، تو غریبوں کے لیے فوائد کے اعتبار سے یہ ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے غریبوں کا فائدہ سوچیں، عالمی طور پر بھی اور ملکی اور علاقائی طور پر بھی، اور اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کے ساتھ پیار کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا، اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا انت رب العالمین، یا اللہ تو جہانوں کا پالنہار ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا اور پلاتا؟ اللہ فرمائے گا اے بندے فلاں بھوکا تھا، تیرے قریب فلاں ایک پیاسا بھی تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا
تو ایسے ہی تھا تو نے رب قدوس کو کھلا پلا دیا۔ اس کا مطلب مخلوق کے ساتھ محبت کرنا اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت حاصل کرنے کے لیے قرب الہی کے راستے کو تلاش کرنا۔ جب ہم مخلوق سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہم مخلوق کے لیے چیزوں کو مہیا کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر پروردگار کی طرف سے بھی نعمتیں اور رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ جذبات پیدا کرے، اور لہذا جس میں غریب کا فائدہ ہو، جس میں معاشرے کی ان اکائیوں کا فائدہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرہ غربت سے نکل کر اپنی مذہبی عبادت کو ادا کر سکے، اس میں ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے لیے چیزوں کو، سورسز کو مہیا کرنا، یہی ایمان والے کا امتیازی حسن ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں عالمی سطح پر بھی رمضان کے اثرات کو دیکھنا ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہمیں ان اثرات کو دیکھتے ہوئے اسلام کی ان خوبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی وابستہ کرنا ہے، اور اپنے قریب کے جتنے غریب لوگ ہیں، جو پسماندہ لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے بھی راہوں کو ہموار کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کی تربیت کی تو ان کے اندر یہ جذبات پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی رمضان آتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی لوگوں کی ترغیب کی طرف دعوت شروع کر دیتے، لوگوں کو ترغیب دلانا شروع ہو جاتے۔ آپ سب سے پہلے اہل خانہ سے شروع کرتے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے شروع ہو جاتے، صحابہ کی آپ اسی طرح ان کو بھی موٹیویٹ کرتے، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو صحابہ نے آندھی سے اور تیز ہوا سے تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے اور اس تیزی کے ساتھ لوگوں کو عطا کرتے، جس کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ رمضان کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کر سکیں، اور رمضان شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت تو تیز آندھی کی طرح ہو جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے صحابہ کرام بھی راہ خدا میں اور اللہ کی راہ میں دیتے۔ رمضان المبارک کے اندر جس طرح یہ ترغیب کا سلسلہ جاری رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ اور عمل مبارک مدینہ شریف میں رہنے والے لوگوں کے لیے عموماً بھی جاری و ساری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل کے لیے اپنے اہل خانہ کی بھی تربیت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت اپنے گھر بھیجا اور کہا اس کو تقسیم کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب تقسیم ہوا تو گھر تشریف لائے، پوچھا گوشت کی تقسیم کی کیا صورتحال ہے؟ عرض کیا جو اچھا گوشت تھا وہ تو بانٹ دیا، جو ہڈیوں والا عام تھا وہ ہم نے اپنے لیے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کاؤنسلنگ تھی اپنے اہل خانہ کی کہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا ختم نہیں ہوتا، وہی باقی رہتا ہے، اور جو رکھ لیا اپنے گھر کے لیے در حقیقت یہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کئی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات اور وقت اور اس کی قدر بھی سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت اور ایسے ایام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، اپنے مال کو غربت سے پہلے غنیمت جانے، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जाने, अमीरी को गरीबी से पहले गनीमत जाने, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जाने। इंसान की सेहत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और फरमाया अपनी फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जाने और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जाने। 5 चीज़ों का जिक्र फरमा दिया। अब इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तरगीब है कि अगर वक्त मिले तो अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो। इंसान को वक्त मिले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को तलाश करे। अपनी अमीरी को गरीबी से पहले गनीमत का मतलब कि इंसान को अल्लाह ने दौलत दी तो माल को अल्लाह की राह में खर्च करे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब दिलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर सहाबाए किराम की काउंसलिंग भी करते हैं और दीन इस्लाम की अजमतों को उजागर करने के लिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत अंदाज में उम्मत मुस्लिमा को भी ये पैगाम दिया। माह रमज़ान मुबारक असल में इन्हीं चीज़ों का इहाता करने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी पे गौर करे, इंसान जवानी में गौर करे, क्योंकि जवानी में वो अल्लाह की बारगाह में इबादत ज़्यादा कर सकता है। फरागत के लम्हात हैं तो उस पर गौर करे कि उन लम्हात को कहीं वो किसी और एक्टिविटी में बिजी हो के वेस्ट तो नहीं कर रहा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी की नेमत दी है, ये भी अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अपनी ज़िंदगी को भी गनीमत जाने मौत से पहले पहले। तो ये चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को सिखाते और उनकी बाकायदा काउंसलिंग करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी एतबार से उम्मत मुस्लिमा को भी यही पैगाम देते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ चीज़ों से पनाह भी मांगते। आप फरमाते मैं उस इल्म से पनाह मांगता हूँ जिस पे अमल ना हो। आप फरमाते मैं उस पेट से पनाह मांगता हूँ जो कभी सैर ही ना हो। यानी इंसान की हिर्स इससे मुराद है, लालच, कि इंसान सिर्फ अपनी हिर्स अपने अंदर रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ऐसे पेट से पनाह मांगता हूँ जो कभी सैर ही ना हो, यानी इंसान की हिर्स बढ़ती जाए। तो इसलिए दुनिया और दुनिया के मामलात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मिसालें देकर उम्मत को ये पैगाम दिया कि अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ लगाई जाए। आज की हमारी इस गुफ्तगू से रोज़े के आलमी असरात का हमें पता चला। रोज़ा जहां हमें इनफरादी तौर पर बहुत से असरात मुरतब करता है, जिससे हम इनफरादी, इज्तिमाई, मुआशी और मुआशरती बहुत से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आलमी तौर पर लोगों के माबैन हमदर्दी का जज्बा बेदार होता है। गरीब ममालिक के लिए अमीर ममालिक अपनी चैरिटी और अपनी बहुत सी चीज़ें मुहैया करते हैं, जिससे अखुव्वत, हमदर्दी, यकानगत, मोहब्बत और आपस के ताल्लुक के मजबूत होने का बेहतरीन जरिया कायम होता है। वहाँ रमज़ान मुबारक अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करने का भी एक बेहतरीन मौका देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपने अहले खाना और सहाबाए किराम की इसमें तरबियत करते और इबादत और रियाजत के साथ गरीब की और जो भूख में मुब्तला थे उन लोगों की तरबियत के हवाले से उनको खाने पीने के असबाब मुहैया करने की तरगीब दिलाते। और इसी तरह आज भी मुसलमान गरीबों के लिए सहरी इफ्तारी के सामान मुहैया करते हैं। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए सहरी इफ्तारी के लिए सामान मुहैया करते हैं, असबाब मुहैया करते हैं। और ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें इंसानियत का दर्द और बाहमी ताल्लुक की मजबूती का एक सबब भी बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ताल्लुक को तोड़कर उखरवी नेमतों की तरफ रग़बत का ख़ुसूसी मैसेज देते। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दुनिया और आखरत इनके माबैन ताल्लुक को बताते हुए दुनिया से बेरग़बती का लेक्चर दे रहे थे कि इंसान को दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अचानक एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दुनिया की मजम्मत कर रहे हैं, ये दुनिया खैर है कि शर है? यानी उनका मतलब ये था कि अगर ये दुनिया अच्छी है तो फिर इसकी मजम्मत क्यों, और अगर ये बुरी है तो अल्लाह ने आपकी उम्मत को दी क्यों? ये सवाल इतना उम्दा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर
पसीने के कतरात चमकने लगे। सहाबा समझ गए कि अब वही नाजिल हो रही है। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और पूछा, आईना साइल, कहाँ है सवाल करने वाला? इतना प्यारा सवाल किया कि जवाब भी अल्लाह ने अता किया। साइल ने कहा, अना या रसूलुल्लाह, प्यारे आका मैं हाजिर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल देते हुए अल्लाह की तरफ से जो जवाब आया वो इरशाद फरमाया। क्योंकि सहाबी का सवाल था कि दुनिया खैर है कि शर है, अच्छी है कि बुरी है, मतलब कि अगर अच्छी है तो मुजम्मत क्यों, बुरी है तो रब ने दी क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, फरमाया एक गाय है, वो मौसम बहार में गाय चारा खाने के लिए बाग में जाती है, उससे हरी भरी घास नजर आती है, उसका दिल करता है इतनी सारी घास खा लूं। वो घास खाना शुरू हुई, खाती गई यहां तक कि जरूरत से ज्यादा खा लिया, लेकिन उसका दिल फिर भी नहीं भरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने इतनी घास खाई कि उसकी कूखें तन गईं और वो वहीं गिरी और वहीं मर गई। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक और गाय है, वो भी मौसम बहार में खाने के लिए चारा गई और उसने इतना चारा देखा, लेकिन उस गाय ने जितना जरूरत था उतना चारा खाया और उसने यही गुमान किया, जिस रब ने मुझे आज ये चारा दिया है मुझे कल भी देगा, और उसने आकर उसको हजम भी किया, मालिक को दूध भी दिया। हदीस का मफहूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली गाय को चारे और सब्जे ने मारा है या उसकी हिर्स ने मारा है? सहाबा ने अर्ज किया, उसकी हिर्स और लालच ने मारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा ये दुनिया भी ऐसी सरसब्ज व शादाब है, इसमें बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। जो इस दुनिया के अंदर घुस जाए और हलाल और हराम की तमीज के बजाय जो आए खाता जाए, उसको दुनिया नहीं उसकी हिर्स तबाह करती है। और जो अल्लाह के मिलने वाली नेमत पर जितना मिले उस पर सब्र और शुक्र के साथ बैठे और ये यकीन करे, जिस रब ने मुझे आज दिया वो रब मुझे कल भी देगा। हिर्स न करे तो फिर अल्लाह उसकी सब्र की दौलत पर उसे आज भी देगा, अल्लाह आने वाले वक्त में भी देगा। यही दुनिया उसकी आखिरत की कामयाबी का सबब बन जाती है। उसने उतना ही कमाया जो हलाल है, उसने उतना ही खाया जो हलाल है, और कुछ खाया, कुछ गरीब को हक दिया, कुछ अल्लाह की राह में भी दिया। इस तरह अपना हक भी पूरा किया, गरीबों का हक भी पूरा किया। फरमाया यही दुनिया उसके लिए आखिरत की कामयाबी का सबब बन गई। आज के इस प्रोग्राम का मैसेज ये है, ये दुनिया सरसब्ज़ो शादाब है। रमज़ानुल मुबारक हमें पैगाम देता है कि अब हम रोज़ा रख के जैसे सुबह से लेके गरूब तक खाते पीते नहीं हैं, ऐसे ही हमने पूरा साल उन्हीं चीज़ों को खाना पीना है जो रिज़्क़े हलाल है, जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होता है। हम हद से तजावुज़ ना करें, हम लिमिटेशन क्रॉस ना करें, हम अल्लाह की मुकर्रर करदा लिमिटेशन को लिमिटेशन समझें। जब हम सब्र इस्तिकामत के साथ अल्लाह की मुकर्रर करदा चीज़ों को इस्तेमाल करते जाएंगे, ये दुनिया हमारे लिए आखिरत में दाखिल होने और क़यामत में कामयाबी का सबब बन जाएगी। और अगर इसी दुनिया की हिर्स और हवस में कोई मुब्तला होकर इस दुनिया के हलाल और हराम का ख्याल किए बगैर इसमें मगन हो जाए, तो यही दुनिया उसकी तबाही का सबब बन जाती है। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरक़ात समेट कर अगली ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ अता फरमाए।